خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ایک آدمی مسجد کے کونے میں بیٹھ کے اللہ کو کہہ رہا ہے، پیارے اللہ 25,000 روپے قرضہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ میں ہمیشہ آپ سے مانگتا تھا اور آپ سے مانگ کر کے کبھی بھی میں نامراد ہوا نہیں۔ اب 25,000 روپے قرضہ ہے، صبح 10 بجے کا وقت ہے، 11 بجے مجھے دینے ہیں، میرے پاس پیسے کوئی نہیں ہے، اللہ آپ میرا انتظام کیجئے۔ آپ تو پکارنے والوں کی پکار کو سنتے ہیں، آپ تو بڑے بادشاہ ہیں، بڑے شہنشاہ ہیں، اور میں کوئی معمولی جگہ میں نہیں آیا ہوں، میں آپ کے شاہی دربار میں آ گیا ہوں۔ خوشی میں بھی آپ کو پکارتا، غمی میں بھی آپ کو پکارتا، اللہ میرے 25,000 کا مسئلہ حل کر دیجئے۔ 11 بجے دینے ہیں، وعدہ آگے پیچھے ہو جائے گا، میں نے آپ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے قرضہ لیا تھا، اور قرضہ اس لیے لیا تھا کہ میرے پاس پیسے کوئی نہیں تھے، نیت سچی تھی، دینے کا ارادہ سچا تھا۔ رب کوئی غیبی نظام چلا دیجئے، اللہ کے سامنے رو رہا ہے، اللہ سے کہہ رہا ہے، اللہ کے سامنے تڑپ رہا ہے۔ مسجد کے قریب میں ایک مالدار کا مکان تھا، اس کو دل کے اندر ایک درد شروع ہوا، گھبراہٹ شروع ہوئی، بے چینی شروع ہوئی۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ شاید تیری آخری گھڑیاں ہیں، ایسا لگتا ہے کہ تجھے اٹیک آ رہا ہے، کیا بہتر ہو ایمبولنس کو بلایا جائے، ڈاکٹر صاحب کے پاس جایا جائے، کوئی علاج ہو جائے، کوئی ٹریٹمنٹ ہو جائے۔ موبائل ہاتھ میں لیتا ہے، دل میں خیال آتا ہے اگر وقت آ ہی گیا ہو، پوری دنیا کے ڈاکٹر مل کے مجھے بچا نہیں سکتے، کیا بہتر ہو کہ میں مسجد چلا جاؤں، اللہ کے گھر چلا جاؤں، وضو کروں، 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی پڑھ لوں، شاید اللہ مجھے اچھا کر دے۔ اگر میری زندگی میں موت لکھی ہوئی ہو تو میں اللہ کے گھر میں مر جاؤں، یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے، یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے۔ مسجد میں آیا، وضو کیا، جیسے ہی جماعت خانے میں آیا عجیب منظر دیکھا۔ ایک آدمی ہے جو رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، آنکھیں بھر رہا ہے۔ اس کی بات سنی، کیا کہتا ہے؟ وہ اپنے اللہ سے کہہ رہا تھا، باری تعالیٰ اب 20 منٹ باقی ہے، میرے قرضے کا وقت آ چکا ہے، اللہ آپ مجھے اپنے خزانے غیب سے 25,000 دے دیجئے، میں ہمیشہ آپ سے مانگتا ہوں، اسی لیے عزت کے ساتھ ہو، آپ نے مجھے کبھی ذلیل نہیں کیا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہیں بنایا، آپ نے مجھے ہمیشہ دل کا سخی بنایا، رب کریم کوئی غیبی نظام چلا دیجئے، میرے 25,000 کا انتظام فرما دیجئے۔ یہ تو بڑا مالدار آدمی تھا، کئی فیکٹریوں کا مالک تھا۔ اس نے دل میں سوچا کہ کیا بہتر ہو میں اس کو 25,000 دے دوں، شاید میرا اچھا خاتمہ ہو جائے، یا اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے۔ ابھی دل میں پکی نیت کی کہ مجھے اس کو 25,000 روپے دینے ہیں، اور وہ بے چینی، وہ تکلیف، وہ گھبراہٹ، وہ سب ختم ہو گئی۔ یہ سمجھ گیا کہ مجھے کوئی اٹیک نہیں تھا، کوئی تکلیف نہیں تھی، کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، یہ بندہ مسجد میں رو رہا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے گھر میں بے چین کیا، کیونکہ اس وقت میں کبھی بھی مسجد میں نہیں آتا ہوں، اللہ نے مجھے اس کے رونے پہ مسجد میں بھیجا ہے کہ جا، میرا ایک بندہ رو رہا ہے، اس کو میں کبھی تیرے در پہ نہیں بھیجوں گا، تجھے اس کے پاس بھیجوں گا، کیونکہ وہ میرے سے مانگ رہا ہے، سودا مجھ سے کر رہا ہے، باتیں مجھ سے کر رہا ہے، دل کی تار مجھ سے جوڑ رہا ہے، مجھے کہہ رہا ہے۔ اس نے اس کو ہاتھ مارا، 25,000 روپے جیب میں سے نکالے، کہ بھائی صاحب یہ 25,000 روپے اللہ نے آپ کو بھیج دیے ہیں، آپ اپنا قرض ادا کر دیجئے۔ اس نے جزاکم اللہ کہا، بہت اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ میں نے ان کا جزاکم اللہ کہہ دیا، لیکن حقیقت میں آپ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ان کے دل میں ڈالنے والا آپ، ان کے دل میں بات ڈالنے والے آپ ہیں، آپ نے میری سن لی، قریب رب آپ کا احسان ہے، کرم ہے، میں ہمیشہ آپ سے مانگتا رہوں گا، اسی لیے میں خوشحال ہوں، اسی لیے میں عزتوں کے ساتھ ہوں، اسی لیے میں چین سکون کے ساتھ ہوں کہ میں آپ سے مانگتا، آپ میرے کان بنا دیتے، میرا یقین بڑھ جاتا، مجھے کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، رب کریم آگے بھی میرے کام بنا دیا کرنا۔ دعا ختم ہوئی، اس نے کہا
जेब में से एक कार्ड निकाला, उसे दिया, कहा भाई साहब अब जब भी आपको तकलीफ आए ना कोई, तो इस तरह रोना मत यार, हमें तकलीफ हो जाती है घर में, ये एड्रेस ले लो, एक मुझे फोन कर देना, आपके पास पैसे पहुंच जाएंगे। समझ गया कि ये अल्लाह वाले, एक फोन कर देना मुझे, जितने की जरूरत हो पैसे आपके पास पहुंच जाएंगे। यार मेहरबानी करो, इस तरह न रो, हम तकलीफ में आ जाते हैं। अल्लाह ताला ने हमें बेचैन कर दिया, हिला दिया, मस्जिद में भेज दिया, और हमें आपको पैसे देने पर अल्लाह ने मजबूर कर दिया। आपको अब कभी भी जरूरत हो मुझे फोन कर दिया करना, इसमें मेरा एड्रेस लिखा हुआ है। उसने कहा आपके 25,000 तो कबूल है, माजिरत के साथ ये आपका एड्रेस कबूल नहीं है। क्यों? आपको पैसे की जरूरत नहीं, फरमाया जहां से मिलते हैं ना वहां का एड्रेस मुझे मालूम है। कहां से मिलते हैं? का अल्लाह की तरफ से। वो कैसे मिलते हैं? फरमाया जैसे आपको उसने भेजने पे मजबूर किया।